بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود بلال رضا. آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے اس کا عنوان ہے پاور. انسان جو ہے بنیادی طور پہ ڈفرینٹ قسم کے یعنی کہ یو کین سے کہ انسان جو ہے ڈفرینٹ قسم کے، اگر ہم ایک براڈر ٹرم ایک ٹرمینالوجی ہے جو میری ایک ذاتی سمجھ لیں کہ یو کین سے کہ تخلیق کرتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ڈفرینٹ قسم کا نشے کرتا ہے. کچھ لوگوں کو پاور کا نشہ ہوتا ہے، کچھ کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ شہرت کے نشئی ہوتے ہیں، اور ان سب نشوں میں سے جو سب سے خطرناک نشہ ہوتا ہے وہ پاور کا ہوتا ہے. یہ ایک میری ذاتی ایٹیمالوجی ہے، میں بھی آپ اسے اتفاق نہ کریں. تو پہلے وقتوں میں اگر ہم پریویس ادوار میں جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جب اتنے انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھے معاشرے، جو تو پہلے جو پاور حاصل کی جاتی تھی وہ جسٹ ایسے ہی تھا کہ جسٹ آپ نے اگر ایک 4 بھائیوں میں سے کسی کا انتخاب ہونا ہے تو ایک بھائی کو اگر حکمران بننا ہے تو اس کو باقیوں کو مارنا پڑتا تھا. اگر مارتا نہیں تھا تو اسی کنڈیشن میں رکھنا پڑتا تھا کہ ضد و کوب رکھنا پڑتا تھا تاکہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں. پھر ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے ہی ادارے انسٹیٹیوشنلائز ہوئے ہیں تو ہر ایک جو ایک عام فہم انسان ہے اس کو بھی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ اب پاور کس طرح حاصل کی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں پریزیڈینشیل سسٹم ہے، کچھ ملکوں میں جو ہے نا وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. ہم پاکستانی کنٹیکسٹ میں بات کریں گے تو پاکستان میں تو کیونکہ یو آر ویل اویئر اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان میں جو ہے نا پارلیمنٹری سسٹم ہے. تو پارلیمنٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ ڈفرینٹ پارٹیز جو ہے نا وہ جاتی ہیں الیکشن میں جاتی ہیں، اور جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے. وہ ایک خاص پرسنٹیج آپ نے سیٹوں کی حاصل کرنی ہوتی ہے، تعداد پوری کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، گورنمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور باقی جو حکومتی معاملات ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن پاور اگر ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے پاور حاصل کرتا ہے اور پھر اس پاور کو اگر مینٹین نہ کرنے دیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو ریونج جو کریٹ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اگر ہم 1970 کے الیکشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کی 160 سیٹس تھی آؤٹ آف 162، اور بھٹو صاحب کی جسٹ 81 سیٹس تھیں. لیکن اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو پاکستانی کانسٹیٹیوشن، اس وقت کے جو شیخ مجیب الرحمان تھا وہ ایک ابسلوٹ میجورٹی میں تھا. کوئی بھی کامن فہم جو بندہ ہے وہ کیا ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا کہ گورنمنٹ وزیر اعظم اس نے بننا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور اس کو پرائم منسٹر ہینڈ اوور نہیں کی گئی. اور ایک آپ نے کنسیپٹ ایک ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لینا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا یہ ایک بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے. یہ ایک پروفیشن نہیں ہوتا، یہ ایک پیشن ہوتا ہے، پیشن. اور پیشن کے لیے لوگ مرتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں. پہلے وقتوں میں تو اس لیے ہوتا تھا کہ حکومتوں کے لیے بڑے بڑے قتل و غارت ہو جاتی تھی. ایون دو ود ان کنٹری جو ہے نا گورنمنٹ آپ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مارنا پڑتا تھا، مارنا نہیں تو جیلوں میں ڈالنا پڑتا تھا. لیکن اب ادارے جو ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہیں، ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ یعنی کہ باقاعدہ ہر ایک ادارے کی ایک باؤنڈریز متعین ہے جس سے ایزیلی معاملہ جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، اس میں بھی ادارے جو ہے نا ابھی ایک فیزز میں جا رہے ہیں. لیکن اس وقت یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا اس کو گورنمنٹ ہینڈ اوور نہیں کی گئی، ایز اے ریونج اس نے جو ہے نا وہ بغاوت کی ہے. ایون دو اگر ایک پاکستانی آرمی کرنل ریٹائرڈ ہے، اگر اس کی ایک بک ہے زیڈ آئی فاروق اس کا نام ہے، اس کی ریسنٹلی جو ہے نا جیو نیوز کی پروڈکشن سے ایک ڈرامہ بھی لانچ ہوا ہے کہ جو بچھڑ گئے. اس ڈرامے میں اگر آپ اس کا اخذ دیکھیں نا تو شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا وہ اینڈ تک وہ بس یہی کہتا رہا ہے کہ ایک دیسی ایک لہجے میں بندہ کہ ایک ڈول پکڑ کے اور یہ بجا کے کہتا رہا کہ خدا کے لیے میرے پاس میجورٹی ہے، مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. جتنی بھی اس کے ساتھ اس کی یحییٰ خان سے نیگوشیشن ہوئی ہیں، بیٹھکیں ہوئی ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو سے، تو وہ صرف اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے کیونکہ میجورٹی میرے پاس ہے. لیکن یہاں کے جو حکمران تھے ویسٹ پاکستان کے، ان کے خیالات کسی اور ہی قسم کے تھے. تو ایز اے رزلٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیاست جو ہے نا یہ بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے، اس میں رحم نہیں ہوتا. یہ دنیا کا واحد میں اس کو کھیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں پیشن انکلیوڈ ہوتا ہے. آپ فار ایگزامپل اگر ہم کرنٹ سناریو میں دیکھیں تو عمران خان ہے ایک نون پرسنالٹی ہے. جیسے کوئی بھی آپ سیاستدان دیکھ لیں تو ویل نون پرسنالٹی ہے، وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، باقاعدہ ایک
VIP लाइफ गुजार सकता है, लेकिन अपने पैशन कई लोग कहते हैं कि जी आवाम की खिदमत है, जैसे नून लीग वाली पार्टीज़ है या पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ की पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो ये कहते हैं अवामी खिदमत, लेकिन हकीकतन अवामी खिदमत बाद में आती है, पहले आपके पावर होती है। तो पावर जो है ना एक बाकायदा एक कानून है, एक रूल है जिसके तहत पावर हासिल की जाती है, लेकिन अगर उसको आप यानी कि एब्रोगेट करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो है ना वो मामला जो है ना वो खलफशार की तरफ जाते हैं। जैसे 1971 में फिर मामला हुए, आप बेहतर इस बारे में जानते हैं कि सिर्फ एक ही फ़िलासफ़ी थी शेख मुजीबुर रहमान की कि मुझे हुकूमत हैंड ओवर की जाए। सियासतदान जो होते हैं ना ये गिव एंड टेक करके ना मामला को चला लेते हैं। एक दफ़ा एक किसी ने इंडियन जो जर्नैल है, आर्मी चीफ या किसी जर्नैल का हवाला देते हैं कि उससे पूछा कि पाकिस्तान में जैसे आर्मी टेक ओवर करती है तो आप क्यों नहीं करते। आप कहते हैं जो सियासतदान होते हैं, उसका जवाब ये था कि सियासतदान जो होते हैं ना ये बिल्कुल एक डिफरेंट फ़िलासफ़ी इनकी होती है। ये किसी ना किसी हद तक जाके ना आपस में मामला सेटल कर लेते हैं, जिससे मुल्क जो बच जाते हैं। जब मुल्क बच जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रियासतें हैं उनमें एवोल्यूशन होता है, अदारे मजबूत होते हैं, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, लोगों में रोज़गार आ जाता है, तो फिर लोग एक अच्छा निज़ाम जो है ना वो कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। अगर आप देखें अमेरिका की तो कुछ रियासतें बाद में भी शामिल हुई हैं। आज अगर 50 स्टेट्स हैं तो वो जब से ये बना अमेरिका उस वक्त तो 50 स्टेट्स नहीं थी, लेकिन अब हालात उनके अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी वेल इक्विप्ड यानी कि मुल्क हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी तो रियासतें जो है ना इजीली सर्वाइव कर रही हैं। जितनी भी रियासतें आप देख लें जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं एक निज़ाम के तहत। तो अब मैं डिस्कस कर रहा था कि 1971 में तो एज ए फिर रिवेंज उन्होंने बगावत कर दी, और जिसके नतीजे में जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। कभी भी जो एक बाकायदा एक वेल प्रेस्क्राइब रूल्स हैं, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चलते तो एज ए रिज़ल्ट जो है ना वो मुल्क में खलफशार पैदा होता है, जिससे मुल्क बाद का टूट भी जाते हैं। और बाद अगर टूटे ना, अगर करंट सिनारियो में देखें तो जितनी फास्टनेस से ये निज़ाम चल रहा है, हम कैपिटलिस्ट माशरे में रह रहे हैं, तो हर जो लोग हैं वो अगर हर एक कंट्री को स्टडी किया जाए तो वो अपने मामलात में इतना उलझा हुआ है कि उसको अपनी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हर उसकी हतमल मकदूर कोशिश होती है कि अटमोस्ट कोशिश होती है कि मामलात को जो है ना अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जाए। अगर हम अप्रैल में जो रजीम चेंज पाकिस्तान में हुई थी उसमें आप देखें कि पीटीआई की 149 सीट्स थी और पीएमएलएन की 82 सीट्स थी, और गवर्नमेंट जो है ना एक बाकायदा प्लानिंग के तहत, पीटीआई तो उसे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, लेकिन जो भी मामला हुआ है एक बाकायदा प्लानिंग अच्छा भला चलता मुल्क जो है उसको यानी कि डीरेल किया गया। 178 पे उस वक्त डॉलर था, आज 220 पे डॉलर है, और आगे का पता कोई नहीं है मामला किस तरफ जाएंगे। ये जस्ट एक मसनूई तौर पर एक बबल इकानमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बेसलेस जिसकी यानी कि साउंड पोजीशन नहीं होती, और किसी भी तरफ वो बबल जो है ना वो फट सकता है, और हालात को ख़राब किया गया। यानी कि अगर आप करंट सिनारियो को देखें तो उस वक्त से लेकर अप्रैल से लेकर आज तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब एक बाकायदा प्रेस्क्राइब तरीके से इलेक्शन हुए एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, फिर यानी कि 149 जो सीट्स वाली जिस प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसको यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सो कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत उतारा गया। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं या जिस माहौल में हम रहते हैं, हमें पता है कि ये तो एक बिरयानी की प्लेट में मुतफिक नहीं हो सकती ये पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि एक बिरयानी की प्लेट पे ये मुतफिक नहीं हो सकती। और ये 13-14 पार्टियाँ इकट्ठी करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। इन पार्टियों को किसी न तो किसी ने अल्फ़ी लगाई और ये जुड़ी और अभी तक जुड़ रही हैं। रिजर्वेशंस हैं, जैसे एमक्यूएम के रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो अलहदा नहीं हो सकते क्योंकि अल्फ़ी इस तरह की लगी हुई है। उनको भरोसा दिलवाया गया है कि जो है ना आपको इनके साथ रहना ही आपका सियासी फ्यूचर है मुस्तकबिल में। जब ये भी एक पाकिस्तान में एक बड़ी बैड लॉक है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें अवाम की तरफ देखना चाहिए, लेकिन वो अवाम की तरफ नहीं देखते, वो पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं अदारों से। और जो अदारे हैं वो पावर हासिल करते हैं सम फिनंशियल मामलात में। आप देख लें, अगर आप मिस्र का भी देखें तो मिस्र में भी जो अभी गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप है, आप समझ लें। तो उसकी बिजनेस से पावर होती है। दुनिया में ना दो ही तरीके होते हैं पावर हासिल करने के,
یا تو آپ پاور عوام سے حاصل کرتے ہیں یا آپ پیسے سے حاصل کرتے ہیں۔ کیپٹلسٹ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو دو چیزوں طریقوں سے پاور حاصل ہوتی ہے، یا تو آپ عوام سے پاور حاصل کرتے ہیں یا آپ پیسے سے پاور حاصل کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سیاستدان ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ عوام کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ اداروں کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کو عوام کا ووٹ سے سروکار نہیں ہوتا، اور عوام کے ووٹ پہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے اداروں پہ۔ اگر اداروں کے ساتھ یس ہے تو اٹس مینس ہی کین رول۔ تو اسی مفروضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پارٹیوں کو یعنی کہ کنیکٹڈ کیا گیا 13 سے 14 پارٹیوں کو، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، اور ابھی تک جو حالات ہیں وہ انسٹیبل ہیں، اور جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے یہ حالات انسٹیبل ہی رہیں گے۔ اور اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل ہمارا جو پولیٹیکل فیبرک جو ہے نا وہ پازیٹیولی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، یو کین سے کہ جو اکنامک فیبرک کو، اگر پولیٹیکل فیبرک ٹھیک ہوگا تو اکنامک جو فیبرک ہے نا وہ ٹھیک ہوگا۔ پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں، اس میں یعنی کہ ایک باقاعدہ رولز ہیں، اسی کے تحت ہر ایک نے چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس رولز کو وائولیٹ کرتے ہیں تو پھر نظام جو ہے نا وہ درم برم ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک سیٹ گورنمنٹ چل رہی تھی، لیکن ایک باقاعدہ ایسے کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں ہے کہ 13-14 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہوں اور ایک 149 سیٹس جس میں اتحادی بھی تھے، بعد میں پھر اتحادی بھی علیحدہ ہو گئے۔ لیکن جو بھی معاملہ ہے آپ اس کو یعنی کہ اگر ہم اگنور بھی کرتے ہیں، لیکن جو کرنٹ پولیٹیکل سیناریوز ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو حالات جو ہے نا وہ ابھی تک انسٹیبل ہی ہیں، اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ اس کی پریڈکشن ابھی نہیں کر رہے۔ جو اکانومسٹ ہیں اس کی بھی پریڈکشن ابھی نہیں کر رہے۔ جو کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ ابھی جو اداروں کے کنٹرول سے بھی باہر نکلتے جا رہے ہیں، اور اداروں کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ بھی ایک اچھا شگون نہیں ہے کہ جو پاکستان کے، کیونکہ اداروں سے ہی ملک چلتے ہیں۔ جس کنٹری میں پہلے اگر دور میں ادارے اسٹیبلش نہیں تھے تو اگر کسی نے کسی کنٹری کو فتح کیا تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا، لیکن اب جب سے یہ لیٹسٹ ایوولوشن آیا ہے، ود دا پیسیج آف ٹائم ادارے اسٹیبلش ہوئے ہیں، تو اب ریاستیں جو ہیں سینکڑوں سال سے چل رہی ہیں اور بہتر سے بہتری کی طرف موو کر رہی ہیں، اور پاکستان کی بقا کے لیے اداروں کا اسٹیبلش رہنا، اسٹیبلش طریقے سے ورکنگ کرنا، اور ہر ادارے کا اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم پاور سٹرکچر کو تھوڑا دیکھیں تو پاور جو ہوتی ہے نا یہ کوئی بھی بندہ کسی بھی قیمت پر ٹالریٹ نہیں کرتا۔ یہ اگر سیاستدان اگر دیکھیں نا تو اس کی بیسک جو فلاسفی ہوتی ہے نا، اگر ہم اعلیٰ لیول پہ دیکھیں تو وہ پہلے ان کا پاور میں آنا ہوتا ہے اور باقی کام بعد میں، اور پاور حاصل کر کے اگر باقی، کیونکہ پاور کے بغیر تو آپ ورکنگ کر بھی نہیں نہ سکتے۔ یہ انسان کی ایک انٹرنل انسٹنکٹ ہوتی ہے، انٹرنل ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پاور کو لائک کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو یا کسی بھی محلوں میں، تو ایک مسجد کا جو ایک تو ہوتا ہے نا امام ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو فنانشیل میٹرز کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی نے 1000 کنٹریبیوٹ کیا ہے نا تو وہ مسجد، اور جو فائنینشیل میٹرز کو دیکھ رہا ہے وہ اپنی طرف سے 50,000 بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، لیکن وہ مسجد والی جو سیٹ ہے فائنینشیل میٹرز کو دیکھنے والی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر مسجد کی ایک سیٹ ہے، لیکن جو بڑے لیول پہ کنٹریز لیول پہ ہوتے ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ نظام جو ہے نا اب ایک پریسکرائب معاملات چل رہے ہیں کہ یعنی کہ پارلیمنٹ سسٹم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اداروں کی ایک باقاعدہ یعنی کہ ویل آرگنائز اور ویل ریٹن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں۔ اور کرنٹ جو کیا اس کہتے ہیں جو کرنٹ سناریوز ہیں، معاملات ہیں، اس کو اگر ہم دیکھ کے اگر دنیا کو کمپیریزن کیا جائے، اگر آپ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کا دیکھ لیں تو ان کی جو ابھی اپروچ ہے، جیسے انڈیا کی اپروچ ہے، ابھی یہ 15 اگست ریسنٹلی ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک انڈین مینوفیکچرڈ جو ہے نا الیکٹرک کار متعارف کروانے جا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے جو ابھی یعنی کہ انکلوڈنگ جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ بھی ڈفرینٹ کنٹری سے یا ڈفرینٹ ہیلپ مانگ رہے ہیں فنانشیل میٹرز کو۔ کبھی بھی کوئی کنٹری جو ہے نا وہ ہیلپ سے یا امداد سے، میں کہتا ہوں امداد سے تو ایک گھر نہیں چل سکتا، تو ملک کیسے چل جائے گا جب تک ہمیں اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر لیتے، اس وقت تک جو ہے نا کوئی بھی کنٹری جو ہے نا اگر ہم اپنے معاملات نہیں ٹھیک کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور خدا کے لیے اگر ہم اس بحث کو ادھر ہی ختم کرنا چاہیں تو ہمیں جو عوام کی رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے،
عوام کی رائے میں یہ ہے کہ جس طرح جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اس کو ہمیں حکومت کر لینی چاہیے کہ کر دینی اس کو، یعنی کہ پاور دینی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک ایک جو ٹائم فریم ہے اس تک رول کر سکے۔ اس کے بعد اگر 5 سال کا پاکستان میں ٹائم ہے، انڈیا میں 4 سال کا ہے، تو پاکستان میں اگر 5 سال کا تو 5 سال کے بعد الیکشن ہو، تاکہ ادارے جو ہے نا، جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اعتماد بحال ہو، کیونکہ ملک جو چلانا ہوتا ہے وہ جو کاروباری زراعت ہوتی ہیں جن کے پاس کیپٹل ہوتا ہے انہوں نے آگے فیکٹریز لگانی ہے، آگے پروڈکشن کرنی ہے۔ اگر پاکستان میں امن و امان نہیں ہوگا تو پیسے والے بندے کا تو پوری دنیا اس کا گھر ہوتا ہے۔ جہاں بھی اگر آپ کے پاس اربوں خربوں ہیں تو آپ امریکہ میں جسٹ ایک کال کریں گے تو آپ کو نیشنلٹی بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو امریکہ کیا، آپ کو کسی اور قریبی ہمسایہ ملک میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جو کرنٹ سیناریو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، اور جو گورنمنٹ جس طرح اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ اداروں کی طرف سے، وہ ماضی میں تو ٹھیک تھا، لیکن اب جو کرنٹ جنریشن ہے، جن کے لوگوں کے لنک ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، وہ اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو ضمنی انتخاب ہوا ہے جس میں 20 سیٹوں کا، اور اس میں دیکھیں آپ کہ باقاعدہ ایک 1 مین آرمی کے تحت عمران خان نے کمپین کی ہے اور 15 سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں۔ اور اب اس سے نا ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کو عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے، جیسے ابھی پی ٹی آئی کو عوام نے سیٹیں دی ہیں یہ 15، اور اس کے بعد اگر آپ حکومت میں آ جائیں اور آپ عوام کو چھوڑ کے پھر کسی ادارے کی طرف لگ جائیں تو یہ بھی کوئی ایک اچھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہماری بحث ہوگی وہ کلچر اور ریلیجن کے بارے میں ہوگی کہ کس طرح یہ کورلیٹ کرتا ہے آپس میں اور اس کا افیکٹ کس طرح ہوتا ہے۔ تھینک یو۔